بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا کے اہل توحید کا شاندار اجتماع۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 10 ہجری میں آپ علیہ السلام نے حج کا ارادہ فرمایا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں ہر طرف آپ کے حج کا اعلان ہو چکا تھا، اس لیے عرب کے تمام قبائل آپ علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے امڑ پڑے۔ ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے۔ مدینہ سے 5 میل کے فاصلے پر ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ علیہ السلام نے احرام باندھا اور بآواز بلند آپ نے تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیرے ہی لیے ہیں، اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے اور تلبیہ پکارتے ہوئے راستہ طے کر رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سفر میں جہاں تک میری نظر کام کر رہی تھی، آدمی ہی آدمی نظر آ رہے تھے، اور اس مقدس کارواں کے ساتھ ہر جگہ فوج در فوج لوگ شامل ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک پکارتے تو ہر طرف سے یہی آواز سنائی دیتی اور ہر دشت و جبل گونج اٹھتا۔ مدینے سے مکہ مکرمہ تک کا یہ سفر 9 دن میں طے پایا۔ جیسے ہی آپ کی نظر کعبے پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما۔ اے اللہ، تو اس گھر کو اور زیادہ عزت و بزرگی عطا فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے طواف قدوم شروع کیا۔ آپ نے حجر اسود کے مقابل آ کر اس کا استلام کیا اور سیدھی طرف سے 7 مرتبہ طواف کیا، 3 مرتبہ رمل اور استباق کیا، اور باقی میں معمولی چال چلتے رہے۔ ہر مرتبہ حجر اسود اور رکن یمانی کا استلام فرمایا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ طواف میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ اے اللہ، مجھ کو تو نے جو عطا کیا اس پر قناعت کی توفیق اور اس میں برکت عنایت فرما، سب چیزوں کی حفاظت فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے پاس تشریف لے گئے اور یہ آیت پڑھی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز گاہ بناؤ۔ پھر آپ علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کی، اور آپ علیہ السلام نے حج کے تمام ارکان ادا کیے۔ اس بارے میں لوگوں کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ آپ نے کون سا حج کیا، لیکن آپ نے صحیح قول کے مطابق آپ نے حج قران ادا کیا۔ آپ کے ساتھ حج کرنے والے صحابہ کی تعداد تقریباً 1 لاکھ تھی۔ وہی صحابہ اکرام دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا پیغام پہنچانے میں مددگار ثابت ہوئے، اور آپ کے دور سے لے کر آج تک یہی حج کے مقامات مقدسہ ہیں جہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی جمعیت، سب سے بڑی جماعت اکٹھی ہوتی ہے، اور دنیا کو یکجہتی، اخوت، محبت، اتحاد و مساوات کا عالمگیری درس ملتا ہے۔ یہ ہے ساری دنیا کے اہل توحید کا عظیم الشان اجتماع۔ اللہ رب العالمین بلد الحرمین کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ان کے حج اور عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل جدہ، مملکت سعودی عرب۔ 0096650468631 7